بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تقسیم ہند سے پہلے ریاست جوناگڑھ میں ایک بنی کے گھر ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ یہ لڑکا اپنی تعلیم وہاں مکمل کرنے کے بعد یمن چلا گیا اور وہاں جا کر مختلف قسم کی چھوٹی موٹی نوکریاں کرتا رہا، یہاں تک کہ اس نے پیٹرول پمپ پر سیلز مین کی نوکری بھی کی۔ 1958 میں جب پاکستان اور بھارت بنے تب یہ واپس آیا اور بھارت میں اس نے اپنے فیملی میں دوبارہ آ کر کام کرنے کا سوچا۔ جب یہ بھارت واپس آیا تو اس کے پاس 500 روپے تھے۔ ان پیسوں سے اس نے ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کیا جو کہ دیکھتے ہی دیکھتے چند سالوں میں ریلائنس انڈسٹری کے نام سے ایک بڑے کاروبار میں ڈل گیا اور اس کو دنیا جاننے لگی۔ تب تک یہ اربا پتی بن چکا تھا۔ اس شخص کا نام دھیرو بھائی امبانی تھا جو 2002 میں انتقال کر گیا۔ اس کے آگے 2 بیٹے تھے جن میں بڑے بیٹے کا نام مکیش امبانی اور چھوٹے بیٹے کا نام انیل امبانی ہے۔ مکیش اپنے والد کے بزنس میں چیئرمین اور انیل امبانی جو ہیں وہ کمپنی کے MD تھے۔ دھیرو بھائی امبانی کو اپنے بیٹوں پر بھروسہ تھا کہ یہ میرے کاروبار کو میرے بعد ٹھیک طریقے سے چلائیں گے اور مل کر کام کرتے رہیں گے، اس لیے انہوں نے اپنے بیٹوں پر بھروسہ کرتے ہوئے کوئی وصیت نہیں لکھی اور جائیداد کو اکٹھا ہی رہنے دیا۔ لیکن باپ کی وفات کے کچھ عرصہ بعد ہی یہ دیکھنے کو ملا کہ دونوں بھائیوں میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے ہیں اور بات یہاں تک بڑھتے چلی گئی کہ یہ میڈیا پر ایک دوسرے کے خلاف کانفرنسیں کرتے نظر آنے لگے۔ جب بات اتنی بڑھ گئی تو پھر ان کی والدہ کو اس میں مداخلت کرنا پڑی اور اس نے دونوں بیٹوں کے درمیان جائیداد بانٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس میں بڑے بھائی مکیش امبانی کے حصے پیٹرو کیمیکل، آئل اینڈ گیس ریفائنری کے جو کاروبار تھے وہ آ گئے اور جو انیل امبانی ہیں ان کے حصے بجلی، ٹیلی کمیونیکیشن اور سیر و تفریح کے جو کاروبار تھے وہ آ گئے۔ مکیش امبانی نے اپنی کمپنی کا نام بدل کر ریلائنس انڈسٹری رکھ لیا اور انیل امبانی نے ویسے ہی جو تھا وہ چلنے دیا۔ تو یہ تو سب جانتے تھے کہ جو انیل امبانی یعنی کہ چھوٹے بیٹے کے حصے کمپنی آئیں وہ اس وقت کی سب سے زیادہ فائدہ دینے والی کمپنیاں تھیں جو کہ بہت زیادہ پروفٹ کما رہی تھی۔ 2005 میں دونوں کے درمیان معاہدہ ہوا کہ جس کے بعد وہ اپنی اپنی کمپنیاں چلانے لگے۔ ان کی ماں نے دونوں کے درمیان ایک اور معاہدہ کروایا کہ 10 سال تک دونوں ایک دوسرے کے مقابلے کا کوئی کاروبار نہیں کریں گے، یعنی جو ایک کاروبار کر رہا ہے دوسرا اس کے مقابلے میں اس نوعیت کا کاروبار نہیں کھڑا کرے گا۔ دونوں بھائیوں نے اس معاہدے پر دستخط کیے اور کاروبار چلانے لگے۔ 2007 میں اچانک مکیش امبانی کی کمپنیوں کے شیئر کئی گنا بڑھ گئے، لیکن انیل امبانی بھی اس سے پیچھے نہیں تھے۔ 2008 میں فوربس میگزین کے مطابق وہ دنیا کے 5ویں امیر ترین شخص تھے اور مکیش امبانی 6ٹھے امیر ترین شخص تھے۔ انیل امبانی کی بڑی کمائی کا ذریعہ جو تھا وہ ریلائنس ٹیلی کمیونیکیشن انڈسٹری تھی جو کہ اس وقت کی سب سے زیادہ منافع دینے والی کمپنی تھی، جو 2G اور 3G پر انحصار کرتی تھی، جو اس وقت میں جدید ترین ٹیلی کمیونیکیشن کا ذریعہ تھا۔ لیکن 4G کے آنے سے ان کے کاروبار پر کافی اثر پڑا اور ان کے جو شیئر تھے وہ دن بدن گرنے لگے۔ 2015 میں جب دونوں بھائیوں کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا وہ ختم ہوا تو مکیش امبانی نے ساتھ ہی جیو کے نام سے ایک 4G ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی لانچ کر دی۔ جیو ٹیلی کمیونیکیشن کے لانچ ہوتے ہی ریلائنس ٹیلی کمیونیکیشن ڈاؤن ہونا شروع ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے شیئر 98% گر گئے۔ 2018 میں ریلائنس ٹیلی کمیونیکیشن کو اس وجہ سے بند کرنا پڑا۔ اس سے انیل امبانی برباد ہو کر رہ گئے اور ان کے کاروبار کو ایسا جھٹکا لگا کہ وہ تقریباً ختم ہی ہو گیا۔ انہوں نے اتنا قرضہ لیا ہوا تھا کمپنیوں سے کہ وہ اب کھڑے نہیں ہو سکتے تھے دوبارہ۔ 2019 میں انیل امبانی کی کمپنیوں پر 43,000 کروڑ کا قرضہ تھا اور صرف ایک بینک کا جو قرضہ تھا وہ 13,000 کروڑ روپے تھا۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے 2020 میں اپنے آپ کو برطانیہ کی ایک عدالت کے سامنے ڈیفالٹ پیش کر دیا کہ میں اب جو قرضہ ہے وہ نہیں دے سکتا۔ تو ناظرین آپ دیکھیں کہ ایک وقت پہ دنیا کا جو 5واں امیر ترین شخص تھا اب اس کی نیٹ ورتھ 0 سے بھی کم ہے، اور دوسری طرف ان کے بھائی جو ہیں وہ ابھی بھی بھارت کے امیر ترین شخص ہیں۔ مکیش امبانی نے محنت سے اور اپنی لگن سے جو ہے اپنے باپ کے کاروبار کو اتنا اوپر پہنچا دیا کہ وہ اب بھارت کے امیر ترین انسان ہیں۔ ان پر بھی کئی ڈاؤن فال آئے لیکن انہوں نے ڈٹ کر اس کا مقابلہ کیا، اور اگر انیل امبانی اپنے باپ اور بھائی کی طرح ایک ہی کاروبار کو چلاتے رہتے اور بڑے بھائی کا ساتھ دیتے تو آج ان کو یہ وقت نہ دیکھنا پڑتا، لیکن انہوں نے
اپنے باپ اور بھائی کا ساتھ نہ دیا اور آج وہ اپنا سب کچھ کھو بیٹھے ہیں۔ تو امید ہے ابھی بھی ان کو اس چیز سے سبق لینا چاہیے اور اپنے بھائی سے جا کے معافی مانگنی چاہیے تاکہ ان کی جو زندگی کے حالات ہیں وہ دوبارہ ٹھیک ہو سکیں۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔